زید کا اس زمانے میں ذرائع سفر حج کے مہیا ہوتے ہوئے پیدل چل کر سفر کرنا عند الشرع کیسا ہے؟ تو جواب بہت غور سے سنیے گا۔ راستہ اگر پرامن ہو اور پیدل چلنے پر طاقت رکھتا ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے، اگرچہ سواری یا سواری کے اسباب موجود ہوں۔ رد المختار کے حوالے سے بہار شریعت حصہ 6 صفحہ نمبر 11 میں ہے، پیدل کی اگر طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے جو پیدل حج کرے اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ تاریخ خلفاء میں حاکم کی روایت سے ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سواری کے پیدل 25 حج ادا کیے، حالانکہ اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے، لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے، آپ پیدل حج کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 حج پیدل کیے۔ تو تمام تر اولیاء اللہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ جب حج کو جایا کرتے تھے تو پیدل زیادہ بہتر سمجھتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے، کیونکہ پیدل کی زیادہ فضیلت ہے، ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب 14واں حج پورا کر لیا تو آپ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر بولے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو آواز آئی کہ میں نے تیرا حج قبول کر لیا۔ پاس میں ایک شخص اور تھا، اس نے بھی کہا لبیک یا اللہ لبیک، تو آواز آئی کہ تو حاضر نہیں ہے۔ اس بندے نے کیا کہا کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تو آواز آئی کہ تو حاضر نہیں ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے یہ آواز آ رہی ہے کہ تو حاضر نہیں ہے تو پھر حج کرنے کیوں آیا؟ واپس چلا جا، 14 سال سے تو حج کر رہا ہے اور تجھے یہی آواز سنائی دے رہی ہے، تو پھر کیوں حج کرتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، یہ در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، میں پوری زندگی یہاں آتا رہوں گا، اور اگرچہ یہ آواز آتی رہے پھر بھی میں یہاں آتا رہوں گا، کیونکہ مجھے میرے رب سے پیار ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی، اے مالک بن دینار، تم میرے بندے کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہو، تم میرے بندے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو، تو سنو یہ آواز اسے کیوں آتی ہے۔ یہ آواز اسے یوں آتی ہے کیونکہ یہ 1 سال اگر حج کرنے کے لیے آ گیا اور میں نے اگر اس کو بتا دیا، اس سے کہہ دیا کہ تیرا حج میں نے قبول کر لیا، تو حاضر ہے، تو یہ دوبارہ حج کے لیے نہیں آئے گا، دوسرے سال یہاں اس کا آنا نہیں ہوگا۔ میں اپنے بندے سے بے حد پیار کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اس سے کہتا ہوں کہ تو حاضر نہیں ہے۔ جب یہ بات سنتا ہے کہ میں حاضر نہیں ہوں، اگلے سال بھی یہ حج کے لیے آتا ہے۔ تو سنو، جو تمہارے 14 حج میں نے قبول کیے گئے وہ اسی بندے کے صدقے سے قبول کیے گئے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہاں اگر راستہ خطرناک ہو تو اس صورت میں پیدل حج کرنا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں میں آئیں، نماز کے لیے 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ لڑکے باتیں کر رہے تھے، نوجوان لڑکے تھے، کہ ہم نے 10-12 لوگوں کی ٹولی بنائی ہے، نوجوانوں کی ٹولی بنائی ہے، اور ہم لوگ اجمیر شریف کا ارادہ کر رہے ہیں پیدل جانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نمازی بنو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، 5 وقتہ جب نمازی بن جاؤ، پھر اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے آپ درگاہوں کی طرف جاؤ، اور چاہو تو حج کے لیے بھی پیدل نکل جاؤ، لیکن کب؟ جب آپ نمازی بن جاؤ۔ سب سے پہلے ہم دعوت یہی دیتے ہیں کہ آپ نماز کی طرف آؤ، نمازی بن جاؤ، اس کے بعد چاہے تو پھر مکہ شریف جاؤ، چاہے تو پھر اجمیر شریف جاؤ، چاہے تو پھر بغداد شریف جاؤ، پیدل حج کے لیے جاؤ، پیدل درگاہوں پر جاؤ، لیکن کب؟ سب سے پہلے آپ نماز کے عادی بنو۔ آپ اگر نمازی بن جاؤ گے تو آپ کے بستی والے بھی آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کریں گے، اور اگر آپ نمازی نہیں ہیں اور آپ پھر ارادہ کر رہے ہیں بغداد جانے کا، ارادہ کر رہے ہیں اجمیر جانے کا پیدل، تو پھر آپ کے محلے والے بھی آپ کو تانا ماریں گے کہ یہ ریاکاری ہے، اور حقیقتاً یہ ریاکاری ہوگی،
کہ آپ اپنی مسجد کی طرف نہیں آ رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے آپ درگاہ پر پیدل جا رہے ہیں، آپ مکہ شریف بھی پیدل جا رہے ہیں۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو دنیا طعنہ مارے گی، اور بات حقیقت ہوگی وہ آپ ریاکاری کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ مسجد کو آباد کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، اس کے بعد چاہے تو مکہ شریف جاؤ، چاہے تو بغداد شریف جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔